بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن اکیڈمی کی جانب سے آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری کہانی شیئر کروں گی جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ فیصلہ ہمیشہ ایمان کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، نہ کہ عقل کی بنیاد پر۔ کہانی کا تھیم ہے یا اللہ اس ہوٹل پر رش لگا دے۔ آپ نے خود بھی کہانی کو آخر تک سننا ہے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہماری فیکٹری کے قریب ایک ناشتہ پوائنٹ ہے، اکثر وہاں ناشتہ کرنے جاتے ہیں۔ کافی رش ہوتا ہے ناشتے والے کے پاس۔ میں نے کافی مشاہدہ کیا کہ ناشتے والے کے پاس ہر روز ایک شخص ناشتے کے لیے آتا اور کھانے کا آرڈر دیتا۔ بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے وہ کھانا کھا کر پیسے دیے بغیر ہی جھانسا دے کر چلا جاتا۔ ایک دن جب وہ کھانا کھا رہا تھا، میں نے چپکے سے ناشتہ پوائنٹ کے مالک کو بتا دیا کہ وہ والا بھائی ناشتہ کیے بغیر، بل دیے بغیر رش کا فائدہ اٹھا کر چلا جاتا ہے۔ آج یہ نہ جانے پائے، اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ۔ آج میری بات سن کر ناشتے والا مالک مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اسے نکلنے دو، کچھ نہیں کہنا، اس کو بعد میں بات کرتے ہیں۔ حسب معمول وہ بھائی ناشتہ کر کے وہاں سے چپکے سے نکل گیا۔ میں نے ناشتے والے مالک سے پوچھا کہ اب بتاؤ اسے کیوں جانے دیا، کیوں اس کی اس حرکت کو تم نے نظر انداز کر دیا؟ جو جواب اس ناشتے والے مالک نے دیا وہ جواب میرے 14 طبق روشن کر گیا۔ کہنے لگا کہ اکیلے تم نہیں، بہت سے بندوں نے اس کو نوٹ کیا اور مجھے بتایا، نہ بھی کوئی بتاتا تو مجھے خود بھی پتا ہے اس کی حرکت کو ہمیشہ سے میں جانتا ہوں۔ کہنے لگا یہ میرے سامنے بیٹھا رہتا ہے، ہوٹل کے بالکل سامنے بیٹھا رہتا ہے، اور جب دیکھتا ہے میری دکان پر رش ہو گیا چپکے سے آ کر کھانا کھا کر نکل جاتا ہے۔ میں ہمیشہ اس کو نظر انداز کرتا ہوں، کبھی اس کو نہیں روکا، نہ اس کو میں نے پکڑا، نہ میں نے اس کی بے عزتی کی۔ چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس کی کبھی بھی بے عزت کیوں نہیں کیا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری دکان پر رش ہی اس بندے کی دعا سے لگتا ہے۔ یہ سامنے بیٹھ کر دعا کرتا ہوگا، یا اللہ اس ہوٹل پر رش لگا دے تاکہ میں اپنی کارروائی ڈال سکوں، اور سچ میں رش ہو جاتا ہے ہمیشہ جب بھی یہ آتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اس دعا اور قبولیت کے معاملے میں ٹانگ اڑا کر اپنی بدبختی کو دعوت کیوں دوں؟ میں یہ دعوت کبھی بھی نہیں دوں گا اپنی بدبختی کو، کیونکہ اس ہی کی دعا سے میرے ہوٹل میں رش لگتا ہے۔ یہ میری طرف سے نظر انداز ہوتا ہی رہے گا اور ہمیشہ ایسے کھانا کھاتا رہے گا، تو بھی میں اس کو پکڑ کر کبھی بے عزت نہیں کروں گا۔ تو پیارے ساتھیوں، آپ نے یقیناً اس کہانی سے، اس سبق آموز واقعے سے سبق سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کا پردہ رکھنے والا بنائے، دوسروں کے عیب چھپانے والا بنائے، کیونکہ جو دوسرے کی ستر پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور غیب سے مدد اسے شامل حال رہتی ہے۔